محفل بنام گوشائے درود و سلام۔ اور الحمدللہ مجھے یاد ہے وہ دن بھی کہ جب 4-5 افراد بیٹھے تھے، اس کا آغاز ہوا۔ اگلی جمعرات کو 6 لوگ آ گئے، پھر 8 ہو گئے، پھر 10 ہو گئے، پھر یوں برکت ہوتی چلی گئی۔ اور ایک دن میں کتاب پڑھ رہا تھا قبلہ واصف صاحب کی، تو اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ تم ان کی محبت کا کوئی چھوٹا سا گوشہ اپنے گھر میں بنا لو، پورا گھر وہ خود ہی منور کر دیں گے۔ سو آہستہ آہستہ وہ پورا گھر ہی گوشہ درود و سلام کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ اسپیس کم پڑ گیا۔ مسجد انتظامیہ کی محبت کہ انہوں نے ہمیں دعوت بھی دی اور ہمیں اجازت بھی دی، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ ساری برکتیں درود کی ہیں۔ تو درود ایک ایسی عبادت ہے جو مقبول ہی مقبول ہے۔ بلکہ ایک اور بات کروں کہ درود پڑھنے والا بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ ہمارے بابا جی ایک دفعہ بچپن میں ہمیں لے گئے اپنے ساتھ، تو کسی کی عیادت کرنی تھی، 2-4 بچے ساتھ تھے، تو ہمیں کہنے لگے کہ بیٹا درود پڑھ لو، عیادت کرنے سے پہلے درود پڑھ لو۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے درود پڑھ لیا، گئے ان کی عیادت کی، دعا کی۔ بازار میں جانے لگے تو کہنے لگے بیٹا درود پڑھ لو۔ اچھا جی درود پڑھ لیا۔ کوئی بھی کام ہو بیٹا درود پڑھ لو۔ تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ حضور درود آپ ہر جگہ پڑھاتے ہیں ہمیں، درود کا مطلب تو یہ ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر، دعا ہے یہ، لیکن مریض کے سامنے ہم درود کیوں پڑھیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے تمہیں یہ راز بتاؤں آج؟ میں نے کہا حضور ضرور بتائیں۔ فرمانے لگے کہ دیکھو درود اصل میں وہاں سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، ایک رابطے کا ذریعہ ہے، یہ ایک کنیکشن ہے۔ جب تم ہر عمل سے پہلے درود پڑھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا رابطہ اپنے حضور کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر تمہیں یہ میسج بھی ملتا ہے کہ جیسے حضور نے عیادت کی تم بھی ویسی ہی عیادت کرو۔ بازار میں جا کر درود پڑھتے ہو تو مطلب یہ کہ حضور جیسے بازار میں گئے، حضور نے جیسے خرید و فروخت کی، بزنس کیا، تم بھی اسی طریقے سے کرو۔ تو درود اصل میں کنیکشن ہے۔ مجھے فرمانے لگے بیٹا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ قریب کیا اور کہا بیٹا ان کا خیال آ جانا بھی درود ہے، اور ان کی یاد میں آنکھوں کا نم ہو جانا بھی درود ہے۔ ان کا خیال آ جانا بھی درود ہے۔ ہم وقت درود پڑھیں کہ یہ مقبول ہی مقبول ہے۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ میری یہ گلی ہے، اور سید صاحب جو ہے نا ہمارے جو صدر ہیں سید پرویز علی صاحب، یہ اکثر ابھی تو تھوڑے علیل ہیں، اور دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، ورنہ یہ اپنے گھر کے پاس ایک جگہ ہے کونے پہ اکثر بیٹھے ہوتے تھے۔ شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں آتے جاتے سلام کرتا تھا، گزرتے ہوئے السلام علیکم۔ تو کچھ دن کے بعد انہوں نے مجھے بلا لیا، میاں کہاں سے ہیں، کیسے ہیں، بات چیت شروع ہو گئی۔ برسوں پہلے کی بات ہے، شناسائی بڑھتی گئی۔ تو مجھے یہ پتا چلا کہ اگر آپ اجنبی ہیں کسی جگہ پر اور گزرتے ہوئے صرف کسی کو آپ روز سلام کریں تو چند دن کے بعد وہ شخص پوچھے گا کہ یہ کون ہے سلام کرنے والا، اتنا اچھا ہے، روز سلام کرتا ہے۔ اور یقین جانیے اگر آپ کی یہ عادت ہو اور کسی دن آپ سلام کرنا بھول جائیں تو وہ شخص انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آج اس نے سلام کیوں نہیں کیا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور پھر کبھی ایسا ہو آپ کسی ایسے شہر میں پہنچیں کہ جہاں آپ کے پاس نہ پیسے ہوں، نہ اسباب ہوں، گرمی ہو، دھوپ میں آپ کھڑے ہوں، اتنے میں وہی شخص آپ کو نظر آ جائے جسے آپ روز سلام کرتے تھے،
تو بتائیے کیا ہوگا؟ وہ آپ کو بلائے گا، آپ پیاسے ہوں گے آپ کو پانی پلائے گا، آپ دھوپ میں ہوں گے وہ سائے میں بٹھائے گا۔ صاحبو یہی بات یاد رکھیے کہ آج اگر ہم اپنے آقا و مولا پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، روز سلام بھیجتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑتا ہے کل قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو پھر قیامت کا دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سوچیں کہ جو حضور پر درود پڑھنے والا ہے اگر وہ دھوپ میں ہے، لواء الحمد کے سائے کے نیچے وہ کھڑا ہوگا، پیاسا ہوگا، حضور جام کوثر پلائیں گے۔ تو درود کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا درود پڑھیں؟ تو بھائی جو درود آپ کو یاد ہو وہ درود آپ پڑھ لیا کریں۔ ایک اور چیز بھی میں آپ سے عرض کروں، بڑی اہم بات ہے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل ہر کوئی وظائف بتا رہا ہے، اور یہ معاملہ اتنا کثرت سے ہو گیا ہے کہ اب جسے دیکھیں وہ کوئی نہ کوئی وظیفہ سنتا ہے اور پڑھنا شروع کر دے۔ اور یاد رکھیے ہر وظیفے کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں تو وہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے وہ تو روزانہ کتاب سے ایک نیا وظیفہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں، بہت ساری میڈیسن ہوتی ہے، لیکن ہر دوائی کسی نہ کسی مرض کے لیے ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کسی کی پیکنگ آپ کو اچھی لگی آپ کھانا شروع کر دیں۔ جب تک کوئی اچھا کنسلٹنٹ آپ کو نہیں بتاتا کتنی ڈوز لینی ہے، کتنے دن کھانا ہے، آپ دوائی ایسے نہیں کھاتے، اور وظائف آپ ایسے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اور بتانے والے بھی بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں بس آسمان سے جو ہے نا وہ یہ ہو جائے گا، اور جب نہیں ہوتا تو پھر انسان کا ایمان بھی خطرے میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بچیں۔ اگر آپ کو کچھ پڑھنا ہے تو وہ وظیفہ پڑھیں جس کی اجازت رب نے عطا فرمائی ہے، بلکہ حکم دیا، اور اس کی اجازت میرے حضور نے عطا فرمائی۔ اتنا ٹھنڈا وظیفہ جتنا پڑھیں کم ہے۔ دو چیزیں آپ اپنے ساتھ جوڑ لیں، آپ کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں۔ ایک، اللہ کا کلام جتنا چاہیں پڑھیں، اور جب چاہیں پڑھیں، اور لازمی پڑھیں، روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں۔ اور دوسرا، آقا کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں۔ یقین کریں عشق و مستی، جذب و شوق، عبادت کی حلاوت، اور اگر آپ محبت سے پڑھتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ درود پڑھنے والوں کو بن مانگے ملتا ہے۔